جیڑا ہمیشہ ہر رکعت جو سورت اخلاص پڑھ دے تے سورت اخلاص نال محبت دی وجہ تو ہمیشہ تلاوت دا مزاج رکھ دے، ایک خبر لے دیو کہ اللہ بھی اندے نال محبت کریں لے، جیڑا کم کرنے ہمیشہ کرنے اللہ دی محبت نصیب تھی سی، عذاب قبر تو نجات مل سی، جہنم تو نجات مل سی، سارے فائدے دس چکا، جنت داخلہ نصیب تھی سی، جنت داخلہ نصیب تھی سی۔ کیڑے ویلے جیڑے ویلے بندہ ہمیشہ کوئی کام بھی کرے نیکی دا ہمیشہ کرے، جیڑا بھی کرنے تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جیڑا بھی کام کرنے نیکی دا ہمیشہ کرنے، جیڑے ویلے بندہ ہمیشہ کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والیم والیم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبن ڈبلنگ نارمل کرو، بے شمار بے حد و حساب لا تعداد انگنت، بس ٹھیک، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں،
فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد حمزہ صاحب پروگرام دی صدارت فرمیندے پن، ایویں ماہر نور محمد صاحب اور دیگر احباب تساں جیڑے بھی تشریف گھن آئے ہو، اللہ سونا تواڈی ساری حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ محترم قاری عطا الرحمان زاہد صاحب، عطا الرحمان عابد صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم، برادران، معاونین، اللہ سونا سب دی محنت قبول فرماوے اور آج دی یہ بزم انہاں دے والد محترم والد مرحوم واسطے صدقہ جاریہ بناوے اور انہاں دے بزرگاں دیاں خدمات اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کرے۔ بندے کو زندگی وچ کام او کرنا چاہیے جیڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوئے، جیڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دا ذریعہ بنے اور اللہ وہ کام کو پسند کرے۔ اگر بندہ اپنی زندگی این انداز دا کوئی عمل کریں دے ول وہ بندہ زندگی کدیں شرمندہ نہیں ہوندا، رسوا نہیں ہوندا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دی حفاظت بھی کریں دے، ان کو عزت بھی دیں دے، ان دے اوتے رحمت بھی کریں دے، اللہ ان کو برکت بھی دیں دے، اللہ ان کو مستجاب الدعوات بھی بنے دے، ہر لحاظ نال ان دے اوتے اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہوندا ہے۔ اسا ایسا عمل نہ کروں جیڑا عمل اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا ذریعہ ہے، اگرچہ وہ برادری کو پسند ہے، رسم و رواج دے عین مطابق ہے، رشتہ داریں کو وہ عمل پسند ہے، ظاہری طور تے بندے کو آپ کو وہ عمل پسند ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ دے ناراض کرن دا ذریعہ ہے، تو ایسے عمل کے ساتھ کو اجتناب کرنے چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ زندگی عارضی ہے اور ساری زندگی دا مقصد ہی صرف یہ ہوئے کہ اساں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں، اللہ سارے ہوتے راضی تھی وے، اے تواڈی ساری زندگی دا مقصد۔ زندگی چونکہ دیتی بھی رب نے اور رب چاہتا بھی یہ کچھ ہے کہ تساں اپنی زندگی دے اندر او کام کرو جیڑا کام اللہ تعالیٰ دی رضا دا ذریعہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی پسند دا ذریعہ بنے، کیونکہ سا کو پیدا رب نے کیتے، خالق ساڈا رب ہے، رب بھی یہ کچھ چاہتے کہ تساں میں کو ہی راضی کرو، میری عبادت کرو اور میں کو راضی کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جڑے ویلے چیونٹی تے قویلی دی آواز سنی آنے، وہ کیڑی قویلی چیونٹی جڑے ویلے اپنے کیڑیاں کو چینٹیاں کو گفتگو کریں دی آئی، خطاب کریں دی پئی آئی اور آدھی پئی آئی کہ تساں کیا کرو، اپنے بلیں چ داخل تھی وجو، یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے کھڈیاں چ سوراخیں چ بلیں چ داخل تھی وجو۔ اے نہ ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور انہاں دا لشکر تو کو روند کے لتاڑ کے لگا وجے، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ جڑا کیڑی دا خطاب آئی، ان دی جڑی گفتگو آئی یا ان دی جڑی تقریر آئی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آئی، جڑا ان دے اندر احساس آ، وہ اپنے احساس دا اظہار کیتے اور اپنی برادری کو ان نصیحت کیتی ہے، خیر خواہی کیتی ہے، مشورہ دیتے بھئی تساں اپنا بچاؤ کر ونجو۔ اے بات انہاں دی حضرت سلیمان علیہ السلام دے کنے پہنچی اور انہاں کو یہ بات آواز بھی پہنچی تے بات سمجھ بھی آئی کہ کیا پہ آدھی ہے کیڑی اپنے کیڑیاں کو اور قبیلیاں کو، یعنی سمجھ بھی آئی۔ سمجھن تو بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یہ دعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں کہ او کام کروا، یا اللہ میں کو توفیق دے، ہمت دے کہ میں تیرا شکر گزار بنا، اور دوسرے نمبر تے دعا کی تھی نے یا اللہ میں کنے ایسے کام کروا جیڑے عمل تے کو پسند ہو گئے، اور یا اللہ میں کو اپنی رحمت دے نال نیک بندیاں چ شامل کر دے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یعنی سلیمان علیہ السلام دی نیت آئی، کوشش آئی کہ میں وہ کام کراں جڑا اللہ کو پسند ہے، اور خود توفیق منگ دے پہن، سوال کرنے دے پہن کہ اے اللہ میں کو ایسا کام کرن دی توفیق دے
جیڑا عمل تے کو پسند ہوئے، اور یہ دعا کے پتہ لگ دے کہ سب وہ کام کرنا چاہیے جیڑا کام اللہ کو پسند ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ وچ بیٹے دا سوال کیتا نے، نالے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں کو بیٹا او عطا کر جیڑا بیٹا تے کو پسند ہوئے، وجعلہ رب رضیہ، یا اللہ میں کو ایسا بال دے، ایسا لال دے، ایسا بیٹا دے جیڑا تے کو پسند ہوئے۔ یعنی نبیوں دی بھی یہ کوشش ہے، پیغمبروں دی بھی یہ کوشش ہے کہ یا اللہ ساکن ایسے کم کرا جڑے تیری رضا دا ذریعہ بنن اور تے کو پسند ہوئے، بیٹا بھی ایسا دے جڑا تے کو پسند ہو۔ ساکو بھی زندگی دے اندر کوشش کرنی چاہیے، ہر وہ کام کرنا چاہیے جیڑا کم اللہ تعالیٰ دی رضا دا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ دی پسند دا ذریعہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشنودی دا ذریعہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے راضی ہون دا ذریعہ بنے۔ وال اللہ جہنم تو بچے سی، جنت وچ داخل کرے سی، وال اللہ رحمت بھی کرے سی، برکت بھی دے سی۔ اسا ایسے کام کرنے ہیں جڑے اللہ کو راضی کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے، شیطان کو راضی کرنے والے۔ حالانکہ پسند دا بڑا ذکر ہوتا ہے، بیوی دی کوشش ہوتی ہے میں ایسا کام کراں جڑا کام میرے شوہر کو پسند ہوئے، شوہر دی کوشش ہوتی ہے میں ایسا کام کراں جڑا میری بیوی کو پسند ہوئے، اولاد دی کوشش ہوتی ہے ایسا ایسا کام کروں جڑا سارے ماں باپ کو پسند ہوئے، اور ماں باپ دی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا کام کراں جڑا میری اولاد کو پسند ہوئے، اساتذہ دی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ایسا کام کروں جڑا شاگردیں کو پسند ہوئے، اور شاگردیں دی کوشش ہوتی ہے ایسا ایسا کام کروں جڑا اساتذہ کو پسند ہوئے۔ یعنی اگر یہ پسند دا خیال کیتا ونجے ایک دوجے دی پسند دا تے وال تعلق جڑا ہے وہ زیادہ دیر رہندے اور مضبوط رہندے، اور اگر ایک دوجے دی پسند دا خیال نہ کیتا ونجے وال تعلق مضبوط نہیں رہندا۔ یہ مثال ہی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نال اگر مسلمانیں تعلق مضبوط کرن دا ارادہ کیتا ہویا ہے وال کیا کرن، وال او اللہ دی پسند والے عمل کرن تاکہ اللہ تعالیٰ راضی بھی راوے اور اللہ نال تعلق بھی مضبوط راوے۔ لیکن وہ کیڑے ویلے تھی سی جیڑے ویلے کم اسا ایسا کرے سوں جڑا اللہ کو پسند آسی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم دیتی اور صحابہ کرام دی زندگی وچوں بھی سا کوئی کچھ مل دے۔ اساں سارے یہ کوشش کرنی ہے لبھنے قرآن و حدیث چو ایسی بات ایسا عمل جڑا اللہ دی پسند دا ذریعہ بنے۔ اور میں تمہارے سامنے حدیث پاک سناوانا چاہنا، نبی علیہ السلام نے اللہ دے پسندیدہ کچھ اعمال دسائیں، یا سمجھو ایک عمل دسائے جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے، ایک ہوندے پسند بھی ہوندے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو سب تو زیادہ پسند ہے جڑا عمل، وہ میں دس کے اپنی بات ختم کرے سا، اور تاکہ تو آپ کو بھی سمجھ آوے کہ اللہ کو عمل کیڑا پسند ہے، اساں پسند والے عمل کو کرنے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے احب الاعمال الاللہ تعالی ادومہا وان قلا او کما قال علیہ السلام۔ پہلی گزارش ہے کہ تیم عملو کرنا چاہیے جڑا عمل اللہ دی پسند ذریعہ ہوئے، نماز بھی ہو جڑی اللہ پسند کرے، تے روزہ بھی ہو جڑا اللہ پسند کرے۔ ہر بندے دا روزہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا، ہر بندے دی نماز اللہ کو پسند نہیں ہوتی، ہر بندے دی تلاوت اللہ کو پسند نہیں ہوتی، ہر بندے دی تہجد اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ نیکی دا او عمل جڑا اللہ کو پسند ہوئے وہ کرنا چاہیے۔ جڑے ویلے بندہ وہ کام کرے جڑا کام اللہ کو پسند ہوئے، اللہ تعالیٰ اندے نال محبت بھی کریں دے، اللہ گناہ معاف بھی کرنے دے، اللہ رحمت دے پرنالے کھولنے دے، اور اللہ کو ولایت دے تاج پوانے دے۔ برادری رس دیئے رس ونجے، رشتہ داریں کو بات پسند ہوئے یا نہ ہوئے، بدعت نہیں کرنی، سنت دا خیال کرنے کیونکہ سنت اللہ کو پسند ہے، شرک نہیں کرنا، توحید دا خیال کرنے کیونکہ توحید اللہ کو پسند ہے، حرام نہیں کھاونا، حلال کھاونے کیونکہ حلال اللہ کو پسند ہے۔ جڑے ویلے بندہ اللہ دی پسند دا خیال کرے، اللہ والی دی پسند دا خیال کرے سی،
زندگی وچ بندہ اللہ دی پسند دا خیال کرے تے مرن دے بعد قیامت نہیں والا اللہ بندے دی پسند دا خیال کرے سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سارے اعمال دے وچوں سارے نیکیں دے وچوں سب تو زیادہ کیڑا عمل ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پسند کیتا ویندے وہ کیڑا عمل ہے جڑا اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیڑا عمل ہے جڑا اللہ دی پسند ہے تے اللہ دی پسند دا ذریعہ ہے ہر بندہ اپنے دوست یار دی پسند دا خیال کریں دے ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار دی پسند دا خیال کریں دے ہر بندہ بے بندے دی پسند دا خیال کریں دے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایسا عمل جڑا عرشاں والے رب کو پسند ہے اگر وہ عمل چا کری جاتے اللہ بیڑے پار کر دے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا عمل ہے امام کائنات نے فرمائے احب الاعمال الاللہ تعالی ادومها وان قل امام کائنات نے فرمائے زندگی دے اندر بندہ جڑے عمل کریں دے جڑے کام کریں دے جڑے نیکیاں کریں دے ان عملاں دے وچوں عرشاں والے رب کو او عمل پسند ہے جیڑا عمل نیکی دا ہمیشہ کیتا ونجے جیڑے عمل تے دوام ہوئے جیڑا عمل زیادہ دیر کیتا ونجے جیڑا عمل رکاوٹ نہ ہوئے جیڑا عمل بند نہ کیتا ونجے جیڑا عمل ختم نہ کیتا ونجے جیڑا عمل معمول دے مطابق تھی نہ راوے خوشی آوے تے تاوی عمل جاری ہے غمی آئیے تے تاوی عمل جاری ہے نوکھا ہے تے تاوی نیکی جاری ہے سوکھا ہے تے تاوی نیکی جاری ہے جیڑا بندہ اپنے عمل تے ہمیشگی اختیار کرے امام کائنات نے فرمائے اے عمل اللہ کو بڑا پسند ہے کوشش کرو یہ رستہ چھوڑ دو اگے بھی آنکھیں سے مہر نور سے شدہ اٹھی بھی گئے سا کو چاڑھی تے بائے کہ رولا دے کھڑ دا بڑا مزہ آن دے وہ تلے لائے باؤ کوئی عارض نہیں تلے لاؤ شاباش منو چاہ یار منو چاہ ہون لاؤ تلے یہ ٹبی تو لہو کہیں طرح میں رستہ بڑھیا پہ رستہ چاچاؤ وستے رہو شالا اساں ویسے ایسے لوگ ہیں جتھو روکو لازمی کرے دے قریب تھی آؤ ذرا اے جا پئیے سامنے پئیے سجے پئیے اور بے کھڑن تھے وہ شوق کھولو پوچھے بھی کیوں کھڑے ہو ویسے بھی چاسا ہی کھڑی ہے وہ بھائی ونجو جا ہے پئی کھڑا بندہ چنگا نہیں لگتا ہے بے اتا رستے گیڑ کھڑن تھے میرے بھرا محذب تے سمجھدار بندے دی نشانیوں کو جتھا جا مل سی باندھا ویسی نہیں سمجھ جائی باندھے ونجو باہن بادب بندے دی نشانی سنجیدہ تھی کہ باہنا اور یہ جلسے دے نظم دا تقاضا ہے تھوڑا جہاں توجہ کرو ذرا میں پہلی گزارش کی تھی عمل وہ کرنا چاہیے جڑا عمل اللہ کو پسند ہوئے اور دوسری گزارش ہے عمل پسند ہے کیڑا ذرا سمجھو غور نال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا عمل جڑا ہمیشہ کیتا ونے مستقل مزاجی نال جڑا بندہ کرے تھوڑی دیر کرے وقت تھوڑی دیر چھوڑ دے یہ ہوائی جڑا نیکی دا عمل ہے اللہ کو پسند نہیں اینا ایک نہیں جمعہ پڑھیا وقت بے جمعہ چھوڑ دیتا وقت ایک نہیں نمازاں پنجے پڑھیا بے نہیں ایک ہی نہ پڑھی یہ نہیں کرنا ایک نہیں تلاوت 5 سپارے کر چھوڑنا تو بے نہیں مار ایک آیت ہی نہیں پڑھنی یہ نہیں کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ اون عمل دی حیثیت ہے جڑا عمل تواتر دے نال کیتا ونجے وَإِنَ كَلَّا اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے آج 100 روپیہ خرچ کیتے سی کل بے شک 5 روپیہ چا کریں پرسوں بے شک 20 روپے چا کرے جڑے ویلے جتنا توفیق ملے خرچ کرے لیکن کرے ڈیلی کرے تواتر دے نال نماز بھی لازمی پڑھنی ہے تلاوت بھی لازمی کرنی ہے تے ول آخر تک کرنی ہے ول ناغا نہیں کرنا تعطل نہیں کرنا وقفہ نہیں کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے احب الاعمال عملان دے وچوں کیڑا عمل ہے جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے جڑا عمل ادومھا ہمیشہ کیتا ونجے جڑی تہجد ہمیشہ پڑھی ونجے پسند ہے جڑی نماز ہمیشہ پڑھی ونجے پسند ہے جڑا روزہ ہمیشہ رکھیا ونجے پسند ہے جڑا صدقہ ہمیشہ کیتا ونجے پسند ہے جڑی نیکی ہمیشہ کیتی ونجے پسند ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی آیا آ کر کے عرض کرنے لگا اللہ دے نبی میں کو نصیحت فرماؤ امام کائنات
امت نے فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اے میرے صحابی اپنی زبان نال آکھ آمنت باللہ، میں اللہ دی ذات تے ایمان گھنایا، اے دعویٰ کرن دے بعد میری نصیحت ہے ثم استقم، ڈٹ ونجن دا کیا مطلب ہے؟ مطلب پکا رہے، آمنا باللہ تے پکا رہے، آمنا باللہ تے پکا رہے، اے نہ ہوئے شادی دا ماحول ہوئے آمنا باللہ ختم، غمی دا ماحول ہوئے آمنا باللہ ختم، اللہ تے ایمان آنے تے ڈٹ ونج، ہوا آوے تے اندھاری آوے، طوفان آوے، دھوکا آوے، سوکھا آوے، خوشی آوے، غمی آوے، جڑا معاملہ تھی وے جڑے ویلے آکھ دے میں کہ میں اللہ تے ایمان گھنا والے ایمیں کروں دے تے ڈٹ ونج، جڑے ویلے ڈٹ ویسے مستقل مزاجی اختیار کرے سے والے یہ نصیحتی بھی اللہ تیرے سارے مسئلے حل کرنے سی۔ قرآن کریم دی آیت کریمہ بھی میں آدھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ عمل و پسند ہے جیڑا ہمیشہ کیتا ونے، یہ جڑا وقتی طور دا نیکی دا عمل ہے نا ابھار اللہ تے ہوائی ان دی کوئی حیثیت نہیں اللہ دے، یہ یاد رکھا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہو کہ میں کیا آکھنا چاہنا، مزید بھی سمجھے سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے بندے اپنی زبان نال ایک واری آکھیں نا ربنا اللہ ثم استقاموا ول ڈٹ وینا، حضرت خبیب جی میں ڈٹ گیا، پھانسی چڑھ گیا لیکن مستقل مزاجی ڈٹ گیا، چھوڑیا کہنا نے۔ حضرت بلال حبشی گرم ریت لیٹ گئے لیکن گئے ڈٹن، حضرت عمار بن یاسر دا خاندان ڈٹ گیا، حضرت خباب دی کنڈ چلنی ہو گئی ہے ڈٹ گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنگ بدر صحابہ کرام لڑتے رہ گئے تھے، اپنے عزیزیں رشتہ داریں کو ذبح کریں دے رہ گئے لیکن ڈٹ گیا۔ ایک ہے نا ہی نبی دے سامنے ہوئے ناتے ایمان ہونا، جے بعد چونجے ناتے اپنی برادری دے نال ہونے نہیں شہر چوے ناوی ہونا دا ربون اللہ، مسجد چوے ناتے آکھے نا ربون اللہ، شادی تے ہوئے نا آکھے نا ربون اللہ، غمی چوے نا آکھے نا ربون اللہ۔ اللہ فرمے دے جڑا ربون اللہ آکھے تے ڈٹ ونجے اللہ دی توحید تے اسلام دی تعلیمات تے، جڑا ڈٹ ونجے تے تکڑا تھی ونجے تے مستقل مزاجی اختیار چا کرے، اللہ فرمے دے ایسا کیا کریں دے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسا انہ دے اتے فرشتے دا نزول کریں دے، وہ فرشتے آکے کو ادن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، روز ربنا اللہ کھانا لیا، ربنا اللہ تے ڈٹ ونجنا لیا، ربنا اللہ تے استقامت اختیار کرنا لیا، ربنا اللہ دے اتے پکا رہنا لیا، ربنا اللہ دے اتے مستقل مزاج جی کرنا لیا۔ اللہ فرمے دے فرشتے آگئے انتے آتے پن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج دے بعد ڈرن دی لوڑ نہیں، خوف کرن دی لوڑ نہیں، غم کرن دی لوڑ نہیں، پریشان تھی من دی لوڑ نہیں، گھاٹے دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد شرمندگی دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد رسوائی دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد پریشانی دا ڈر نہیں رکھنا، آج دے بعد کسے قسم دا غم نہیں آونا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، تے نال تے کو خوشخبریوں میں اللہ پاک نے تنی استقامت ڈٹ ونجن تے مستقل مزاجی دی برکت نال رب نے تیرے تے جنت واجب فرما دیتی ہے۔ کام جڑا کرنے ہمیشہ کر، اشارے دلائل دا نچوڑ ہے بھائیو پیارے بزرگو، سفر کر آئے ہو تو ساں اہتمام کیتا گئے، ایویں اگر تو آگو بات سمجھ نہ آئی تو کوئی فائدہ نہیں کہ جیڑا نیکی دا کام کرنے اگوں زیادہ دیر تک کرنے، ہمیشہ کرنے، جیڑے ویلے ایسا ہمیشہ کیتا زیادہ دیر کیتا اللہ دے فرشتیں دا نزول تھی سی، خوشخبری مل سی اللہ دی جنت دی،
ساکو بھی یہ تعلیم دیتی میں نہیں پئی ہے بھی تسا جیڑا کام کرو مستقل مزاجی نال کرو سیانے آدر اندر ایک چھوٹا جیاں پتھر ہکی جاتے سٹ دے ہوتے پیا راوے تے ایک نہیں وہ پہاڑ بڑھوے نہیں سمجھ آئی یہ جرا گندم دا دانا ہے گندم دا دانا ہے گندم دا دانا زمین تے سٹو وال اے لڑی بن دی ہے بالی وال ایک لڑی اور بالی دے ہوتے 7 سٹے وال ایک سٹے چ 100 دانا یہ 7 سٹے تے 700 دانا تے بالی تے لڑی او دانا بن دے جیڑا دانا مستقل مزاجی نال ہکی جگہ تے پیا راوے جیڑا آج اتھا ہوئے تے کال اتھا ہوئے تے پرسو اتھا ہوئے ایک کدہیں بالی تے لڑی نہیں بن سکتا یاد رکھا ہے اے دانا ہوا دی نظر تھی ویسی اے دانا پرندے دی نظر تھی ویسی اے دانا کھویج ویسی ای دانے اچ او بالی نہیں بڑھنی ای دانے اچ لڑی نہیں بڑھنی لڑی اون دانے اچ بنسی جیڑا دانا مستقل مزاجی نال پیا راسی جیڑا بندہ ہکی جاتے مستقل مزاجی نال راہوے اون دے بڑے فائدے تو جیڑا بندہ نیکی دا کام بھی مستقل مزاجی نال کرے وہ جی میں ڈاکٹر آدن میں دوائی تک لکھ لیتی سے لیکن کھاونی پوسی تک اے نہ ہوئے تھوڑا جہاں فرق پوے چھوڑ دے میں وقت مسئلہ بان ویسا ایدہ اتی مہینہ دا کورس اے کرنا پوسی اے کرے سے طبیعت ٹھیک تھی سی ایمیں نا ایمیں نیکی ہے نیکی مستقل کرے سوں تا برایاں مٹسن آج کیتی سے کال چھوڑ دیتی سے کال کیتی سے پرسوں چھوڑ دیتی سے این جی نیکی نہ برائی مٹاون دا ذریعہ بن دی ہے نہ ہی اللہ دے قریب کرن دا ذریعہ بن دی ہے نہ ہی اللہ کو پسند ہے نیکی نیکی او جڑی ہمیشہ کی تھی ونے حاج تے ہوئے بندہ تے ہر منٹے چ اللہ دا ذکر کرے حاج تو وال آوے تے وال کدہ ہی اللہ دا ذکر نہ کرے رمضان شریف تے اذانے دے رولے ان جیڑا ہوندا مول صاحب کاری صاحب اذان اساں دے وہ جڑے پرانے موزن انہوں نے کو خود لین لایا گئے نوجوان آگئے بھئی اذان دے ہو سے ہون وہ اذان علی لب دے نہیں عید علی مار سب تو وڈی پریشانی پتہ کیا آئی اے آئی بھئی ہون مسجد کہنے زی ملوں جے کو آدھے آسے ہوں دا جواب آئی بھی کوئی سارے کنے ٹائم کوئی نہیں جڑے رمضان ہے بھڑ دے آن پہلی صافے جی امام دے پچھو تسبیح ہاتھ جو ٹوپی ہے گدیانے مہینے واسطے استعمال کرنے آن او سیرتے ایمیں بھا بالی ودے آنی جتھاں ودے آنی لگدا جو اللہ دے ولی ہے جندو شاہ دے ٹباری چو ہے ہون لفظے نہیں ہون ود اگلے رمضان تک انتظار کرو کئی لوگ نہیں گئے میں رمضان شریف کی نے دوترائے نہیں پہلے میں ایک دوست کو آکے یار نماز تے آئے کرو نہ لو سارے مسجد دے گھر ہے وہ پتہ کیا کیا وہاں کے بعد پرسوں ترسوں کو رمضان شروع ہے ضرور حاضر تھی سو رمضان کے حاضر تھی سو آج کل سارا پیو ہی نہیں آ سکتا مسجد یہ جے رمضان دا بھی کوئی فائدہ نہیں اللہ کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے تو انہیں نیتیں دا جیڑا صرف رمضان اس آوے تو وات 11 مہینے وات گیا گم عید رمضان دا انہا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ کو قبول ہی نہیں ہویا رمضان اللہ کو پتہ ہے نا تو انہیں نیتیں دا وہ جی میں ایک بندے اپنی گھر علی کو آکھا 6 مہینے نماز پڑھ مستقل پنجے تو یہ جڑی گوری گہوں ہے نا تیری ہو گئی تے کو دے رسی تو ویچی اپنے زیور شیور بنا میں وہ 6 مہینے پورے نماز پڑھ دی رہے گی ناغا نہیں سکیتا خوشی غمی بخار طبیعت جو مسئلہ جلے 6 مہینے پورے تھی گئے نوہاں کہ ہاں بھئی گہوں میری دے وہاں کہ گہوں کہ دی میں تے کو عادت پمامن دکھاتے رہا کیا تیری عادت بن گئی بس وہاں کہ اچھا میں کوئی پتہ تیری نیت دا میں بغیر وضو دے پڑھ دی رہے گی میں وال وضو شضو کہنا کرے میں پتہ تیری نیت اللہ کوئی پتہ ہے ساری نیت دا انہیں وال اگلے رمضان والنے لہٰذا اے رمضان انہیں دا ایک پاسے کرو جی میں رمضان اچ مسلمان آسے ایمیں شوال اچ مسلمان بنو ایمیں زیقات اچ مسلمان بنو ایمیں ہر مہینے اچ مسلمان بنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو عمل و پسند ہے جڑا مستقل مزاجیاں لاؤے اور میرے توجہ کری درہ میرے دیکھ امام کائنات نبی کریم معراج علی رات معراج تے آن تے اللہ دی جنت دی سیر پہ کریں دے آن تے اللہ تعالی دی جنت جو داخل تھی من دا ارادہ پہ کریں دے آن تے اچانک امام کائنات دے کنے جواز آئی ہیں ایمیں لگدا جی میں کوئی بندہ جنت جو چل دا ودا ہوئے ٹوڑ دا ودا ہوئے
آپ نے فرمایا جبریل جی سونے ایک کہندی آواز ہے جڑا میرے کے پہلے جنت چلدا وے کہندے پیران دی آواز ہے حضرت جبریل امین آدن اللہ دے پیغمبر اے تواڈا یار حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے اے ٹردا زمین تے اون دے قدماں دی آواز جنت دیاں حوراں سنین امام کائنات لگے آئے آ کر کے معراج دا واقعہ بیٹے سنے ہیں صحابہ کو جنت دیاں باتاں بیٹے دسے ہیں آپ نے سجے کھبے دیکھ کے فرمائے بلال کتا ہے اینا بلال جی آقا میں حاضر ہوں آخر جو بیٹھے ہیں آپ نے فرمائے بلال اٹھیا میرے نال آ کے بائے ونج حضرت بلال قریب آ کے بائے گئے آپ نے فرمائے بلال رات میں جنت جو داخل ودا ہونام تے آواز آئیے پیران دی تے ٹورن دی تے چلن دی میں جبریل کے پوچھے کہیں دی آواز ہے حضرت جبریل کے بلال دی آواز ہے بلال میں آمنہ دلال تیرے کے پوچھ دا دسا کیڑی نیکی کرے نہیں جیڑی نیکی دی وجہ تو اللہ تیرے پیران دی آواز جنت دے حورا کو پیا سنوے نائی حضرت بلال نے جڑا جواب دیتے وہ جواب میرا موضوع سخن ہے وہ جواب میرا آج دی تقریر دا عنوان ہے وہ جواب میرا دعویٰ ہے وہ جواب میں تے بھرا کو رسنا چاہنا اللہ دے پاک نبی میرا کوئی ایسا ویسا خاص عمل نہیں جڑے عمل دی وجہ تو اللہ میرے تے راضی ہویا ہوئے بس ہکو عمل ہے جڑے ویلے میں وضو کریں جیڑے ویلے بھی وضو کروں جیڑے ویلے بھی وضو کروں خوشی اچ کراں غمی اچ کراں نماز واسطے کراں جنازے واسطے کراں یا سمن کے پہلے کراں یا جیڑے ویلے بھی کراں اللہ دے نبی میں جیڑے ویلے وضو کریں میری عادت ہے وضو کرن دے بعد میں رکعت نماز نفل دی پابندی کرنا جے کو تحیت الوضو آدن بس یا میری عادت ہے دو رکھتا میں جا کرے نہیں چکیوں چاہے کچھ حالات تھی گئے جتنا بھی میں وضو کرنا وضو دے بعد دو رکعت نماز نفل ادا کرنا امام کائنات نے فرمائے نفل دیئے جڑی اہمیت نہیں نفل پڑھن دے ہوتے مستقل مزاجی دی بڑی اہمیت ہے اے جڑا تو بار بار تے کسرت دے نال تے آخر تک تے مستقل مزاجی دے نال ہمیشگی دے نال دوام دے نال اے دو رکھتا دا ناغا نے کرنا تے مستقل پڑھدا رہنے انہیں مستقل پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے تیری آواز جنت جو سنوا دیتی ہے کام جو کرنا ہے وہ تکیتی رکھنا ہے میں اگر کوئی خیرات کرے نا وہ خیرات دی عادت بناواں ول پتریں دے ذریعے کراواں کہیں کو 100 روپیہ دینا تے پتر کو آکھا دیا ول پتر کو آکھا آبا جے تائیں جیندہ ہی دیتی رکھیں میں جے تک جیندہ میں دے ساں پتر تو جے تک جیندہ رہا میں تو دیتی رکھ یہ تو نیکی ہے کہیں کو اگر گھیو گھنا دیتے سے راشن گھنا دیتے سے رمضان ہے محسوس کیتے سے نا بھی رمضان ہے جو کو راشن دی ضرورت ہے ول وہ راشن چلا پیا زندگی بھر کوئی عرض نہیں چوپ کر کے دیتی رکھ جنرل رمضان اجتامن کی تیسے سا کو پتہ آنا بھی یہ مستحق ہے والو آج بھی مستحق ہے اتنا جو رمضان اج مستحق ہے جیڑا کام اسا تحجو اسائی شرع اے تراوی دا ناغا نہیں کیتا یہ تراوی ہونوی ہے پئی رمضان چاہائی لیکن رات دے پہلے ہی سے چاہیے انہا نا تراوی ہا قیام اللیلہ ہونوہا نماز رات دے آخری ہی سے لگی گئی ہے عشاء پڑھ کے سمن دی تعلیم ہے سمو جو والا رات دے آخری پہر اٹھو رمضان اچ پہلے پہر پڑھ دے آوے ہون آخری پہر پڑھو رمضان اچ 11 رکھتا پڑھ دے آوے ہون بھی 11 رکھتا پڑھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جتھا رمضان دا قیام اللیل دسائے اتھا آگے پیچھے علی عبادت بھی دسی ہے فرمائیں نبی پاک رمضان اور غیر رمضان 11 رکھتا نماز پڑھ دے ہن رات دی رمضان دا بھی ذکر ہے غیر رمضان دا بھی ذکر ہے مطلب میرے نبی مستقل مزاجی نال پڑھ دے اسامت ہوائی اسلام ایسا دے ابھار ہے جی میں تھوڑا جہاں ہانڈی رکھو تلے بھا تیز کرو چولہے چاہیں تے اتو وال ہانڈی ابھرنا پائے گئے وقت بھا مٹھی کی تھی تو ابھار ختم جذباتی آیا سا نماز ساری جذباتی ہے صدقہ سارا جذباتی ہے موڈی آیا سا موڈ ہے تے ہر شاہ موڈ نہیں تا کشے نہیں او بھائیو ایجے اسلام دی کوئی ضرورت نہیں ایجے اسلام دی اسلام ہے اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں کام جیڑا نیکی دا کرنے وہ کو ہمیشہ کرنا وہ کو ہمیشہ حضرت بلال آدن میں ہمیشہ کرنا اگلے لفظیں تے غور کر
نبی کریم علیہ السلام لونڈی تے نکرانیاں تقسیم پہ کرنے آن حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ امام کائنات دی بیٹی نبی کریم علیہ السلام دی تھی حضرت علی پاک دی گھر والی آ کر کے اماں جان حضرت عائشہ کو آجن اماں جی امام کائنات کو آکھو لونڈی چاہی دیئے نوکر چاہی دائے غلام چاہی دائے کام کر کر کے ہتھیں تے چھالے پائے گن کندھیں تے کلھے پائے گن میں کو کوئی نوکر دے من نوکرانی دے من تاکہ میں کام کرا میرے نال تاکہ کام کرا گے نا جملے سننا لن نبی علیہ السلام جڑے ویلے واپس آئے آپ لگے گئے آپ نے دروازے کو دستک دی تھی اجازت طلب کی تھی آپ نے کیا کی تھا آپ نے فرمائے فاطمہ جڑے ویلے تھک ونجے والی میں کر تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھا جا کر اللہ تیرے تھکیڑے دور فرما دے سی اور اگلے جملے جڑے میں دسنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے جڑے ویلے دے امام کائنات سارے گھر وچ آئے تے آ کر کے سا کو مشورہ دیتا نے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھن دی تعلیم دیتی نے حضرت علی فرمیدن اونی تو بعد آج تک میں کو یاد نہیں کہ میں کریں دے پڑھن دا ناغا کتاب میں روز پڑھ دا ڈیلی پڑھ دا سمن کے پہلے پڑھ دا تے پڑھ کے اپنے ہاتھ تے پھونک مرینا تے ہاتھ اپنے جسم تے پھرینا امام کائنات نے جنہ دا نیکی دا عمل دشا اونی تو بعد میں علی نے نیکی دا ناغا ہی نہیں کیتا اللہ فرمیدے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جیڑا کام نیکی دا کرنے ہو کو ہمیشہ کرنے اے آج دے جلسے دی پہلی تقریر تا پہلا پیغام گانڈ بدھو باقی علماء بھی تو کو پیغام دے سن اللہ سمجھن دی تے عمل دی توفیق بخشے کام جیڑا نیکی دا کرنے آکھو ہمیشہ کرنے سارے میرے سونے بھرا جواب دے ہو کیا کرنے بولو لفظ ہمیشہ بولو کیا کرنے ہمیشہ کرنے جیڑا نیکی دا کام کرنے کیا کرنے ہمیشہ کر لے جڑے ویلے بندہ ہمیشگی اختیار کرے مرڑے خدرہ جڑے ویلے بندہ ہمیشگی اختیار کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر لیں دے عمل او پسند ہے جڑا ہمیشہ کیتا بنے اگر اسا تراوی رمضان اچ پڑھیے ہوں تہجد پڑھوں اسا والا کیا کروں نیکیاں کروں لوگیں تے خرچ کیتے سے ہون بھی کروں نماز دا ناغا نہ کروں تلاوت دا ناغا نہ کروں لوگیں نال بھلائی دا ناغا نہ کروں جی میں نیکی جڑی شروع کی تھی سے وہ کو چلا ہی رکھوں ایو اسلام ہے اے رب دی پسند ہے اور امام کائنات دی یا تعلیم ہے اگلے لفظ تے غور کر نبی کریم علیہ السلام میں ہر دلیل اپنے موضوع دے تحت دینا بیٹھا بھی نیکی جیڑی بھی کرنی ہے آپ کو ہمیشہ کرنی بولو کیا کرنی ہے بولو بھائی ہمیشہ کرنی ہے جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے قرآن مجید جے کو سورت سلاسون آیا جڑی 30 ایتیں علی سورت ہے 30 ایتیں علی سورت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وہ سورت الملک 29 سپارہ ہے پہلی سورت ہے 30 ایتیں سورت دیاں آپ نے فرمائے جڑا بندہ اس سورت تلاوت دی عادت جا بناوے مزاج جا بناوے ہر ویلے تلاوت کرے تا ڈیلی تلاوت کرے نہ راوے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر جڑا بندہ 30 ایتیں علی سورت ہمیشہ پڑھدا راوے ہمیشہ پڑھدا راوے عادت نال پڑھدا راوے مزاج نال پڑھدا راوے امام کائنات نے فرمایا ہے المانیات من عذاب القبر آپ نے فرمایا جڑا بندہ سورت الملک دی تلاوت کرے نہ راوے عادت دے نال تے مستقل مزاجی دے نال اللہ پاک نے اتے کرم کریں دے کہ اللہ عذاب قبر تو نجات عطا فرما رہے ہیں ایک نہیں پڑھا ڈالنا روز جڑا پڑھے یہ جڑا عذاب قبر تو بچن دا طریقہ ہے ذریعہ ہے وہ ایک واری پڑھا نہیں بار بار پڑھا جڑا پڑھن بھی عادت بڑھاوے
کو اللہ عذاب قبر تو بچے سے المانعۃ من عذاب القبر. کتنی بڑی بات ہے. پڑھنی ہے تو ڈیلی پڑھنی ہے سورۃ الملک، عادت بناونی ہے. سندے واری پڑھی چا کرو، سویر نال پڑھی چا کرو. جیڑا عادت بنا کے پڑھے اللہ کو عذاب قبر تو نجات دے. سمجھ آئیے یہ سورت رکے دی ہے. اگلے لفظیں تے غور کر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ ہر فرض نماز دے بعد آیت الکرسی دی تلاوت کرے نہ راوے. آیت الکرسی جیڑا بندہ تلاوت کرے نہ راوے ہر فرض نماز دے بعد جیڑے ویلے ایندے اتے موت آسی ایندے مرن تے اللہ دی جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہوسی. ایندے درمیان تے جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے. نبی کریم علیہ السلام امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ عادت جا بناوے، جیڑا بندہ مزاج جا بناوے ہر فرد نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھن دی تے آیت الکرسی تلاوت کرن دی 1 دینا 2 دینا 3 دینا 4 دینا مستقل مزاجی نال جندی عادت بنی ہوئی ہے. جڑے ویلے فرضیں دی نماز دا سلام پھریں دے امام کائنات نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ دے. آپ نے فرمایا ایندے درمیان تے ایندی جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے. جو ہی موت آسی اللہ ایندے ہوتے جنت واجب کر دے سی. کیا کر دے سی؟ یہ جنت جیڑی واجب تھی نہیں پی ہے ان دی وجہ آیت الکرسی پڑھن نہیں، آیت الکرسی ہمیشہ پڑھن ہے. سمجھ آئیے نہیں؟ جیڑا ہمیشہ پڑھے اللہ او کو بچے سی. سورۃ الملک جیڑا ہمیشہ پڑھے اللہ اندے اتے رحمت کرے سی. یہ مستقل مزاجی بہت بڑی نعمت ہے. جیڑے ویلے بندہ مستقل مزاجی اللہ کوئی کام کرے اللہ اندہ مسئلہ حل کر دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتاں قرآن چی اللہ نے سمجھا. اللہ فرمائے دے جہنم کے او بچن جڑے اپنے نمازیں تے دائمون ہمیشگی اختیار کرنا. اے مومنے دی نشانی ہے نماز قائم کرنا. قائم کرنا دا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم دا مطلب ہوئے جڑا ناغا نہ کرے. جڑا ناغا نہ کرے جہاں ناغا تھی دی بھی نماز وہ سمجھو قائم نہیں پئی تھی دی. قائم وہی کرے سی جڑا ناغا نہ کرے سی. نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی اللہ دے نبی سادہ امام صاحب نماز پڑھیں دے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے. سورۃ الفاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت دی تلاوت کریں دے. جڑے ویلے بو سورت دی تلاوت موقعیں والے کیا کریں دے وال قلو اللہ واد پڑھ دے. ہر رکعت ہر جہری رکعت ہر قرات علی رکعت مغرب عشاء فجر دے پہلے رکھتے ہیں جہنے قرات کری دی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے. فاتحہ دے بعد کوئی سورت دی تلاوت کریں دے. سورت دی تلاوت کرن دے بعد سورت اخلاص پڑھ دے. امام کائنات نے فرمائے پتہ کیتے ہوئے یا نہیں کیوں پڑھ دے کیوں کریں دے؟ آدن جی آپ پتہ کیتے سے ہوا کہ انی احبھا انی احبھا میں محبت کریں نا ان صورت نال ہی واسطے ہمیشہ پڑھ دا. امام کائنات نے فرمائے فاخبروہ ان اللہ یحبہ اللہ پاک دی طرف خبر لے لیو اللہ بھی ان نال محبت کریں دے. جیڑا ہمیشہ ہر رکعت جو سورت اخلاص پڑھ دے تے سورت اخلاص نال محبت دی وجہ تو ہمیشہ تلاوت دا مزاج رکھ دے. ایک خبر لے لیو کہ اللہ بھی ان نال محبت کریں دے. جیڑا کم کرنے ہمیشہ کرنے اللہ دی محبت نصیب تھی سی. عذاب قبر تو نجات مل سی، جہنم تو نجات مل سی. سارے فائدے دس چکا. جنت داخلہ نصیب تھی سی، جنت داخلہ نصیب تھی سی. کیڑے ویلے جیڑے ویلے بندہ ہمیشہ کوئی کام بھی کرے نیکی دا ہمیشہ کرے. جیڑا بھی کرنے تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جیڑا بھی کام کرنے نیکی دا ہمیشہ کرنے. جیڑے ویلے بندہ ہمیشہ کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دینے. نبی علیہ السلام دی زوجین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام دی گھر والی حضرت امیر معاویہ دی بھین حضرت ابو سفیان دی بیٹی تواری سادی اماں فرمائیں دیئے نبی پاک نے فرمائے جڑا بندہ فرضیں دے بعد فرضیں دے علاوہ
فرض نمازیں دے علاوہ جڑا دین رات 12 رکعت نماز نفل دا اہتمام چا کرے نبی کریم نے فرمائے میری شفاعت انہیں ہوتے واجب ہوئے سی اللہ پاک انہیں ہوتے جنت واجب کر دے سی اللہ پاک کو جنت میرا ہمسایہ بنا دے سی حضرت سیدہ حبیبہ جن امام کائنات نے جنت دا انہا 12 رکعتاں دا ذکر فرمائے آپ نے جنت دیئے تعلیم دیتی ہے آج تک میں 12 رکعتیں دا ناغا نہیں کی تھا یہ نہیں جو اتھو سنیا تھا اتھو گزار چھوڑا یہ نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آدن دا ایتاں قرآن پاک دیا آساں سکھ دے آسے وقت رک وین دے آسے انہیں دے ہوتے پہلے سمجھ دے آسے انہیں کو عمل کریں دے آسے وقت اگلیاں سکھ دے آسے جیڑی نیکی کرنی ہمیں نبی جی فرمائے نا جیڑا بندہ ایک جمعہ ضائع کر دے وے والبیہ جمعہ بھی ضائع کر دے وے نال تریجہ جمعہ بھی ضائع کر دے وے جیڑا ترائے جمعہ مسلسل چھوڑ دے وے ان دے دل دے ہوتے اللہ منافقت دی مہر لا دے یعنی یہ مستقل نیکی جڑا کریں دا راسی اون دا وقت جاگ سی جمعہ پڑھنے مطلب جمعہ پڑھنے اے نہ ہوئے آج شادی تے ورنہ جمعہ دی چھٹی اگلے جمعہ فوت کی تھی گئی جمعہ دی چھٹی یہ نہیں ہونا آج نیندر آ گئی نماز دی چھٹی یہ نہیں کرنا اے اپنی مرضی دا دین نہیں دین دا مطلب ہے جڑے ویلے تعلیم ہوئے 12 رکھتا کیڑیاں 2 رکھتا فجر دے فرضیں تو پہلے آ جا آپ نے فرمایا پوری دنیا تے دنیا دے وچ جو کچھ وہ سارا بھی مل ونجے فجر دے انہیں 2 سنتے دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ تو سفر چی معاف کہنی سفر چ عام نماز جڑی ہے نا فرض وہ ادھے تھی وینن 4 فرض 2 بن وینن سنتے دی بھی معافی تھی ویندی ہے لیکن جڑے ویلے فجر دی واری آوے فجر سفر چی پوری پڑھنی سنتا ہی پڑھنے تے فرض ہی پڑھنا تے کئی سارے بھیرا کوشش کرو بھئی سنتا پہلے ہی پڑھو تاکہ جماعت نالی تکبیر اولا ہی پا سکو اگر کہیں یہاں پہلے سنتا رہ گئے تو وہ فجر دے فرضیں دے فوراً بعد پڑھے اٹھی کے وہ پڑھ سکتے آدھن نہیں پڑھ سکتا میں کہ کیوں ہنجے وہ سورج طلوع ہونے دے بعد پڑھ سی بھی کیوں آکھن لگے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے فجر تو بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں تھی دی میں کہ بالکل آپ دی حدیث ہے سچی بات میں بھی منے نا فجر تو بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں تھی فجر تو بعد اے بات پکی ہے نا بھی فجر تو بعد ایویں نا اے تو کہیں نہیں فجر دے فرضیں تو بعد پہلے بات فجر دی ہے نا فجر تو پوری کرن دے ہو نا ان کو اونجا اگر سنتا رہ گئے تو سمجھو فجر انہیں پوری کہنی وہ فجر پوری کرے سی تے والی حدیث تے عمل کرے سی نا تے رہی اے گال کہ کوئی نماز نہیں ہوندی ٹھیک ہے بے شک کوئی نماز اے فجر جہاں پہلے چھٹیاں ہونا سنتا کوئی نماز نہیں اضافی نماز نہیں اے فجر دی نماز دا حصہ ہے پہلے فجر کمپلیٹ کر والوں حدیث تے عمل کر کے کوئی نماز نہیں تھی نہیں سمجھ جائے اے اہم ترین سنتا ہے آپ نے فرمایا جڑا 12 رکھتا پڑھے اہتمام کرے حضرت حبیبہ فرمائیں میں وال 12 دا ناغا کیتا ہی نہیں فجر جنو سنتا 4 سنتا ظہر دے فرضیں تو پہلے 6 ہو گیا تے 2 سنتا ظہر دے فرضیں دے بعد 8 ہو گیا تے 2 رکھتا مغرب دے فرضیں تو بعد 10 ہو گیا تے 2 رکھتا عشاء دے فرضیں تو بعد کتی ہو گیا 12 رکھتا اور ایک حدیث ہے 10 رکھتا وہ 10 رکھتا این صورت اچ بنسن تے ظہر دیاں جڑیاں پہلیاں 4 سنتا ہیں انہاں تا 4 دے بجائے بندہ 2 چا پڑھے اگر 2 ہی پڑھ گیا کوئی عرض نہیں یعنی ظہر تو 2 پہلے 2 بعد یا 4 پہلے 2 بعد جڑا انہیں 12 رکھتے دی پابندی کرے سی نبی پاک نے فرمایا ہوں دوتے اللہ جنت واجب کر رہے سی حضرت حبیبہ فرمائیں میں جنت یہ بات سنی ہے میں والی نے رکھتے دا ناغا کہنے کی تھا یعنی مستقل مزاجی اگلی گال سن رہا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی آئی حضرت جابر بن سلیم آدن اللہ دے نبی میں کو کوئی نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا لا تصبنا مندے نہ کجے کر گال ہی نہ نیچا کر برا نہ علایا کر فزیتا نہ علایا کر کہیں کو دھی بھین دا بھیرا دا مندہ نہ کجا کر نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی قرآن مجید چلا فرمینے بیسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک
اولائکا ہم الظالمون اللہ فرمے دے کہیں دا برا نہ گھننا یا کہیں کو مندہ کٹنا اے برا ہے گناہ ہے جیڑا بندہ توبہ کیتے بغیر مر ونجے اے ظالم ہے یعنی برائی دا مندہ نہیں کرنا کہیں کو برا نہیں آکھنا امام کائنات نے فرمایا جابر میری نصیحتی بھی مندے نہ کجے کر برا نہ علایا کر گالی نہ کیچا کر حضرت جابر دا جملہ سنو آدھن امام کائنات نے جدہ میں کو نصیحت کی تھی آپ دی نصیحت سنن دے بعد حضرت جابر آدھن میں یقین نہ لاگ سکتا میں کدہیں جانوریں کو پرندے کو آزاد کو غلام کو کدہیں بھول کے بھی میں مندہ نہ کجا امام کائنات دی تعلیم تے عمل کرنا آج تک میں مندہ نہیں کجا جدہ بھی جڑا عمل کیتا کر ہر نیکی دے عمل تے ہمیشہ اختیار کیتی کر وہ عمل چ وزن بڑھ دے وہ عمل چ طاقت بڑھ دی ہے وہ عمل چ اللہ رحمت رکھی ہے وہ عمل اللہ دی پسند ذریعہ ہے وہ عمل اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے اے ہوائی عمل نہیں چاہیدا اے دل علی تے مرضی علی عمل نہیں چاہیدا نیکی ہو کر عمل ہو کر جڑا ہمیشہ کر جڑا نیکی دا کم کریں ہمیشہ تے تا حیات کرن تیری ذمہ داری ہے تیرے اتے رحمت دے پر رالے کھولن رب دی ذمہ داری ہے ہمیشہ کم کرنے نمازی دا مطلب نمازی اللہ نے تو او کوئی نمازی نہیں آکھیا جیڑا ظہر علی عصر ٹائم پڑھے عصر علی مغرب ٹائم پڑھے مغرب علی عشاء ٹائم فجر علی سورج طلوع ٹائم فرمایا این دی نماز قبول نہیں ہتھو این دے واسطے جہنم تے ہلاکت جیڑا نمازی نماز ریاکاری کرے اللہ نے ایک کو نمازی نہیں آکھیا جیڑا 4 نمازاں باقاعدگی نال پڑھ دے ایک نماز باقاعدگی نال چھڑیں دے اللہ ہی کوئی نمازی نہیں آکھیا یہ نمازی نہیں جیڑا 4 پڑھ دے آدھے مول صاحب سر فجر علی میں کہانی پڑھ دا نے اندر آئی پی ہوں دیئے تے باقی 4 جماعت نال پڑھ دا باہمیں جماعت نال پڑھے کوئی بندہ 4 رکھتا مسجد نبوی اچھی پڑھے 4 نمازاں اگر ایک نماز دا مستقل تارے کے تو سمجھو یہ بندہ اللہ دے ہاں نمازی نہیں نمازی ہومن واسطے مستقل 5 نمازاں پڑھنا پڑھا آج میں نماز پڑھ گئی ہے کل نہیں پڑھی کل پڑھی میں پرسوں نہیں پڑھی سمجھو میں مستقل مزاج نال نہیں پیا پڑھدا تے میں سمجھو نمازی نہیں نمازی تا بنسا جنا میں مستقل مزاجی نال پڑھ سا اگر مستقل مزاجی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اگلے جملے تے غور کر درا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن حضرت عمر آدن میں ایک نمار قسم چاہتی ہے اپنے ابے دے نا دی نبی علیہ السلام فرمائے لا تحلفوا بآبائکم آپ نے فرمائے بھائی بات سنو پیو ڈالے دے نا دی قسم نہ چاہتی کرو لا تحلف الا باللہ لا تحلفوا الا باللہ اگر قسم چاہو تو صرف اللہ دے نا دی پیو ڈالے دے نا دی قسم نہ چاہتی کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن جدہ میں کو نبی پاک نے یہ بات کی تھی ہے نا بھی پیو ڈالے دی قسم نہیں چاہونی حضرت عمر آدن کہ میں کدائیں بھول کے بھی غیر اللہ دی قسم نہیں چاہتی فوراً دے ہوتے میرا عمل ہے اور میں ہمیشہ عمل کرے نا اے نائی کے نبی پاک دے سامنے تو میں قسم نہ چاہتی آئی وال میں چاون شروع کر دیتی ہے یہ بات کہیں نہیں فرمایا میں وال کدائیں بھول کے بھی نہیں چاہتی نبی علیہ السلام فرمائے جڑا مغرب دے فرضیں دے بعد فجر دے فرضیں دے بعد 3 باری اپنی زبان نہ لاکھے اللہم اجرنا من النار اے اللہ جہنم تو بچا اے اللہ جہنم تو بچا اللہم اجرنا من النار نبی کریم علیہ السلام فرمائے جہنم خدا دیئے اے اللہ ایک میڈے کے بچا چھوڑ جڑا مستقل مزاجی نال عادت بنا کے ہمیشہ فجر دے فرضیں دے بعد مغرب دے فرضیں دے بعد 3 دفعہ دعا کریں دا رہے یعنی عادت نال ہمیشگی دے نال دوام دے نال ایسے بندے کو اللہ پاک نے جہنم دی بھاتوں آزاد کرنے انہیں کیونکہ مستقل مزاجی نال پڑھدا پے اے ناغا نہیں پیا کرنا ہوائی طریقے نال نہیں پیا پڑھدا اپنے دل دی من کے نہیں پیا پڑھدا روز پیا پڑھ دے عادت دے نال پڑھدا پے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی بیوی نال ہم بستری کرے حق زوجیت ادا کرے حق زوجیت ادا کرے اور ہر دفعہ حق زوجیت ادا کرن تو پہلے ایک دعا پڑھے اور دعا دی عادت بناوے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا نبی علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ اے دعا پڑھن دی عادت بناوے حق زوجیت ادا کرن دے ٹائم
آپ نے فرمایا لم یزرہو، میں آمنہ دلال گارنٹی دینا مستقل مزاجی نال اے بندہ چا پڑے اللہ جڑی کو اولاد دے سی اللہ ہی دی اولاد کو شیطان دے شر تو محفوظ فرما دے سی، اللہ ہی دی اولاد کو شیطان دی تکلیف تو محفوظ کر دے سی۔ سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ مستقل مزاجی کرنی ہے، جڑے ویلے مستقل مزاجی ہو سی ہمیشگی ہو سی وال اللہ تبارک و تعالی اے سارے معاملات آسان کرے سی۔ او نبی علیہ السلام کے ایک دیہاتی آیا ہا دلنی علی عملن ازا عملتہو دخلت الجنہ، سونا میں کو کوئی دیو عمل دسو جڑا میں ہمیشہ کر رہا تے اللہ میں کو جنت دے رہے۔ آپ نے ڈشا نماز پڑھی کر، زکاة لیتی کر، روزہ رکھیا کر، حج کیتا کر، آدھے میں قسم چاہ کے آدھا آج دے بعد نہ میں ودھے سا نہ گھٹے سا، جی میں تعلیم دیتی ہوئے جے تہیں جیندہ عمل کرے سا۔ ای میں پشتے مڑیے نبی پاک نے فرمایا میاں جائیں جنتی دیکھنا ہوئے نہ ایکو دیکھ گنو، حالانکہ وہ نماز ہے کی کہنا پڑی ہے، نماز ہے کی کہنا پڑی ہے، لیکن آپ نے وہ جنت دی بشارت لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مستقل مزاجی نال تے ہمیشگی نال کرن دا وعدہ کیتا۔ ہاں بھائیو آج دے پروگرام دا میسیج ہے، رمضانی مسلمان نہیں بڑھنا چاہیے، ہوائی مسلمان نہیں بڑھنا چاہیے، اپنے دل دے مطابق والا مسلمان نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، جیتی بندہ جیندہ راوے اسلام دی تعلیم تے عمل کرنا راوے، جیڑی نیکی ہے ہر نیکی کو ہمیشہ کرے تا حیات کرے۔ اندھا فائدہ کیا تھی سی؟ جلے بندے دے ہوتے موت آسی بندہ کہیں نہ کہیں نیکی اچ مصروف ہو سی۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہمیشہ جو ہے کام بندہ کرے عادت نال جو کرے عادت 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 آخر کار جڑے ویلے موت آسی اے اچھائی آلی نیکی آلی عادت اور ہمیشگی تے ہو سی تے اللہ والی نا خاتمہ سونا کر دے سی۔ ہی مستے بھائیو قرآن و حدیث دے چند دلائلن جڑے میں تورے سامنے ذکر کیتن کے ساکوں نیکی نماز صدقہ و خیرات چنگائی بھلائی ہمیشہ کرنی چاہیے دیئے، اندے وچ خیر ہے، اے برکت دا ذریعہ ہے، رحمت دا ذریعہ ہے۔ اللہ تواری آمد قبول فرماوے، اللہ تواری تشریف آوری قبول فرماوے، علماء کرام دی تشریف آوری اللہ قبول فرماوے، مولانا قاری عطا و رحمان عابد صاحب انہاں دی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ساڑے ہوتے راضی ہو پوے، اللہ ساڑے پروگرام نجات دا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے